گھڑی کی سوئیوں نے ادھر 10 بجنے کا اعلان کیا، ادھر رات کے اندھیرے میں ایوب خان کا سرخ و سفید چہرہ چمکا۔ انہوں نے صدر مملکت اسکندر مرزا کو سلیوٹ کیا اور کہا، سب ٹھیک ہے سر، آپریشن مکمل ہو چکا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ماحول پر چھایا ہوا تناؤ چھٹ گیا اور اسکندر مرزا نے خوش دلی کے ساتھ اشارہ کیا، جسے دیکھتے ہی 4-5 خدمتگار چھلکتے ہوئے جام ٹرے میں سجائے نمودار ہوئے اور محفل جواں ہو گئی۔ انہی چسکیوں کے دوران اسکندر مرزا کے دل میں جانے کیا خیال آیا کہ وہ یکدم سنجیدہ ہوئے۔ ایوب خان کا بازو پکڑ کر انہیں قریب کیا اور منہ ان کے کان کے قریب لے جا کر سرگوشی کی، ایوب، کیا میں صبح کا سورج دیکھ سکوں گا؟ ایوب خان مسکرائے لیکن خاموش رہے اور آگے بڑھ کر ان کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اسکندر مرزا بتاتے ہیں کہ اس کے ٹھیک 20 دن بعد رات کے اسی پہر بیرے نے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ گاؤن پہن کر باہر نکلے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایوان صدر کی راہداریوں اور باغ کی روشنیوں میں اسٹین گنوں اور دوسرے اسلحہ سے لیس بڑی تعداد میں فوجی کھڑے تھے۔ اسکندر مرزا سیڑھیاں اتر کر باہر آئے تو ان کا سامنا 4 جرنیلوں، جنرل شیخ، جنرل برقی، جنرل اعظم خان اور میجر جنرل شیر بہادر سے ہوا۔ ان میں سے کسی ایک نے ان سے بات کی اور اسکندر مرزا کے اپنے الفاظ میں یہ پیغام دیا۔ انہوں نے کہا، مجھے پاکستان چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ جواب ملا، ملک کا مفاد اسی میں ہے۔ اس کے بعد اسکندر مرزا نے بتایا کہ بندوق کے زور پر میرا استعفیٰ لینے کے بعد 3 جرنیل واپس چلے گئے اور میجر جنرل شیر بہادر کو وہیں چھوڑ گئے، جس نے ان کے اور ان کی اہلیہ ناہید مرزا کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، جس پر بیگم صاحبہ نے انہیں سختی سے ڈانٹ بھی پلائی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر ایوان صدر کے مکین اپنا سامان باندھ کر چلنے کے لیے تیار تھے۔ انہیں ماڑی پور ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا۔ یہاں امریکی سفیروں نے خدا حافظ کہنے کے لیے موجود تھے۔ ایئر فورس کے سربراہ ایئر مارشل اصغر خان بھی موجود تھے اور دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ اس صورتحال سے خوش نہ تھے۔ ان مسافروں کو ایک بار بردار جہاز میں سوار کروا کر کوئٹہ پہنچا دیا گیا، جہاں آئندہ کچھ دن تک انہیں بلوچستان انتظامیہ کے ایک افسر کے گھر قیام کرنا تھا۔ کیا معزول صدر یہ سفر ایک قیدی کے طور پر کر رہے تھے؟ اسکندر مرزا نے اپنی یادداشتوں میں ایسا کوئی لفظ تو استعمال نہیں کیا، لیکن ایوان صدر اور اس کے بعد کوئٹہ میں قیام کے دوران انہوں نے اپنے ارد گرد اسلحہ برداروں کی بہتات کا ذکر کیا ہے، جس سے یہی تاثر ملتا ہے۔ لیکن ایوب خان دوسری بات کہتے ہیں۔ ان دنوں ایوان صدر کراچی میں ہوا کرتا تھا۔ اپنی یادداشتوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسکندر مرزا کی معزولی کی اطلاع ملنے پر آسٹریلیا کے ہائی کمشنر ملنے کے لیے ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا وہ اسکندر مرزا سے مل سکتے ہیں۔ اس پر ایوب خان نے بتایا کہ یہ ملاقات بالکل ممکن ہے۔ یہ مکالمہ نقل کرنے کے بعد ایوب خان نے اپنا ایک تبصرہ لکھا ہے، وہ کوئی قیدی تھوڑی ہے۔ ایوب خان کا یہ تبصرہ اسکندر مرزا کے ساتھ کیے جانے والے سلوک اور اس سلسلے میں ان کے ذہنی احساسات کو بڑی خوبی سے بیان کرتا ہے۔ ایوب خان ہو یا اسکندر مرزا، آئین کی منسوخی اور مارشل لاء کے نفاذ کے بارے میں دونوں کے خیالات میں کوئی فرق نہ تھا۔ دونوں نے یہ مہم اکٹھے ہی سر کی تھی۔ لیکن صرف 3 ہفتے کے دوران ایسے کیا اختلافات پیدا ہو گئے جن کے باعث مارشل لاء کے ناظم اعلیٰ ایوب خان کو یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ ایوب خان اس کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ آئینی اور قانونی نظام کو لپیٹ کر ملک کو ایک نئی اور انجانی منزل تک پہنچا دینے والی اور ان دونوں شخصیات کے درمیان نفاق کا پہلا بیج ایوب خان ہی کے ایک مطالبے سے پھوٹا۔ جب انہوں نے اسکندر مرزا سے کہا وہ 2 خط تحریر کریں، ایک وزیر اعظم فیروز خان نون کے نام جس میں بتایا جائے کہ یہ ماورائے آئین قدم کیوں اٹھایا گیا، اور دوسرا خط خود ایوب خان کے نام جس میں مارشل لاء کے تمام اختیارات بلا تردد ان کے سپرد کر دیے جائیں۔ اسکندر مرزا نے پہلا خط تو فوری طور پر لکھ دیا، لیکن دوسرا خط لکھنے میں انہیں تامل تھا۔ لیکن 3 دن کی مزاحمت کے بعد یہ کام بھی انہوں نے بالآخر کر دیا۔
گویا دباؤ کے سامنے گھٹنے صدر صاحب کی طرف سے ٹیک دیے گئے۔ اسکندر مرزا تو یہ کہتے ہیں کہ مارشل لا کے نفاذ کے فوراً ہی بعد ایوب خان کے انداز بدل گئے۔ ان کے بقول ایوب خان اتنے شاطر تھے کہ میکاولی بھی ان سے دھوکہ کھا جاتا۔ ان دو خطوط کے لکھے جانے کے بعد معاملات درست ہو جانے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، بلکہ اسکندر مرزا کے بقول ایوب خان نے ان سے نگاہ ملا کر بات کرنا بند کر دیا تھا۔ اس کے برعکس ایوب خان الزام لگاتے ہیں کہ مارشل لا کے نفاذ کے بعد میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور بیگم ناہید مرزا اور اسکندر مرزا کے درمیان ہونے والی لڑائیوں کی آواز باہر تک سنائی دیتی تھی۔ ایوب خان کے لیے ختم کرنے کے الفاظ استعمال کیے گئے، اس سے قتل کرنے کی مراد بھی لی جا سکتی ہے۔ ایوب خان الزام لگاتے ہیں کہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اسکندر مرزا اسی راستے پر چل پڑے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے انٹیلیجنس کے ذریعے فوجی دستوں کی نقل و حرکت اور ان کی پوزیشن کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی، جبکہ ایئر فورس کے ذریعے کئی اہم جرنیلوں کو گرفتار کرانے کی کوشش بھی کی گئی۔ ایوب خان کے بقول یہ ایک ایسی خطرناک کوشش تھی جس کے نتیجے میں مسلح افواج کے درمیان تصادم ہو جاتا۔ وہ الزام لگاتے ہیں کہ اسکندر مرزا نے ایئر کموڈر رب کو ٹیلی فون پر ہدایت دی کہ وہ بری فوج کے 3 جرنیلوں جنرل یحییٰ خان، جنرل شیر بہادر اور جنرل حمید کو گرفتار کر لیں۔ اسکندر مرزا کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایوب خان کے بقول اسکندر مرزا ایئر کموڈر رب کے ہاتھوں جن جرنیلوں کو گرفتار کرانے کی بات کرتے ہیں، اسکندر مرزا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان میں سے 2 تو کراچی میں موجود ہی نہ تھے بلکہ 700 میل دور راولپنڈی میں تھے، لہٰذا ان کی گرفتاری کی بات محض افسانہ ہے۔ دوسری بات اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایئر کموڈر رب جن کے ایک بیان پر جرنیلوں کی گرفتاری کی کہانی گھڑی گئی، اس لیے بھی قابل اعتماد نہیں ہے کہ وہ اسکندر مرزا سے پہلے سے ہی ناراض تھے اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے کسی موقع کی تاک میں تھے۔ اسکندر مرزا کے بقول اس کا سبب یہ تھا کہ ایئر کموڈر رب ایئر فورس کا سربراہ بننے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن ان کی غیر ذمہ داری اور کھلنڈرے پن کی وجہ سے انہیں نظر انداز کر کے اصغر خان کو یہ عہدہ دے دیا گیا تھا، تو وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے اس منصوبے میں شریک ہو گئے۔ ایوب خان لکھتے ہیں کہ اس سازش کے بے نقاب ہونے کے بعد انہوں نے اسکندر مرزا سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں شخصیات کے درمیان ہونے والے مکالمے سے واضح ہو جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا منظر ظہور میں آنے والا تھا۔ ایوب خان، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ فوجی افسروں کی گرفتاری کے احکامات دیتے رہے ہیں۔ اسکندر مرزا، آپ کو غلط اطلاع ملی، اس میں ذرا بھی سچ نہیں ہے۔ ایوب خان کہتے ہیں، دیکھیے یہ عیاری اور چال بازی ختم کیجیے، ہوشیار رہیے، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، حالانکہ اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے، ہم سب آپ کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں، پھر آپ ایسی شرارتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایک ایسے صدر کے ساتھ گفتگو میں ایوب خان جس کی وفاداری کا دم بھرنے کا دعویٰ بھی کرتے تھے، عیاری، چال بازی، آگ سے کھیلنا اور شرارت جیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ یہ ایک وارننگ کی حیثیت الفاظ رکھتے تھے۔ ایک ہی راستے کے مسافر یعنی مارشل لگانے والی 2 طاقتور شخصیات کے درمیان تیزی سے بڑھنے والی یہ دوریاں کچھ ایسی غیر فطری بھی نہیں تھیں۔ اس کا سبب صدر مملکت کے سیکرٹری قدرت اللہ شہاب بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی خود نوشت میں لکھا ہے کہ مارشل لا کے نفاذ کے بعد اگلے روز میں ایوان صدر پہنچا تو صدر مملکت یعنی اسکندر مرزا وہاں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح پھر رہے تھے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ آئین کی منسوخی کی صورت میں انہوں نے وہ شاخ ہی کاٹ ڈالی تھی جس پر ان کا یعنی صدر مملکت کا آشیانہ تھا۔ آئین کے خاتمے کے بعد صدر مملکت کا منصب اضافی اور غیر ضروری ہو چکا تھا، جس کے مناظر مارشل لا کے نفاذ کے اگلے ہی روز دکھائی دینے لگے تھے۔ کچھ ایسی ہی بات ایوب خان نے بھی لکھی۔ ان کے مطابق فوج کے شعبہ قانون نے انہیں مشورہ دیا کہ مارشل لا کے نفاذ کے بعد صدر کا منصب اضافی ہو چکا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس سے نجات حاصل کر لی جائے۔ یہ مسئلہ فوری حل کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ ایوب خان کی بتائی ہوئی اس وجہ پر اعتبار کیا جائے تو اسکندر مرزا سازشوں پر اتر آئے تھے یا اسکندر مرزا کے جوابی الزامات پر۔ ان دونوں کے دعووں میں اپنی اپنی جگہ وزن ہوگا، لیکن اصل بات یہی تھی
کہ ایک نیام میں 2 تلواروں کا سمانا چونکہ ممکن نہ تھا، اس لیے کسی ایک کو جانا ہی تھا، اور جانا اسی کو تھا جو طاقت سے محروم تھا۔ پاکستان کا سیاسی نظام اس زمانے میں جیسا کیسا بھی تھا، ایک زمانہ تھا کہ اس میں صدر اسکندر مرزا اتنے مضبوط تھے کہ پورے ملک کی سیاست ان کی انگلیوں پر ناچتی تھی، حکومتیں بنتی اور بگڑتی تھیں اور لوگ ان کی نظر عنایت کے منتظر رہا کرتے تھے۔ اتنا طاقتور حکمران اتنی قسم پرسی کی کیفیت کا شکار کیسے ہو گیا؟ تو اس کا 2 لفظی جواب یہی ہے: مارشل لا۔ اسکندر مرزا نے مارشل لا لگا کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی کیوں ماری؟ ایوب خان ہوں یا اسکندر مرزا، دونوں مارشل لا کے نفاذ کی ایک جیسی وجوہات ہی بیان کرتے ہیں۔ سیاستدان ملک کے وفادار نہ تھے اور اپنی حوث اقتدار میں ملک کو تباہ کرنے کے در پہ تھے۔ اسکندر مرزا بھی یہی کہتے ہیں۔ اضافی بات انہوں نے یہ کہی کہ سیاستدان ایوان صدر کے سامنے جلسے کرتے تھے اور انہیں دھمکیاں اور گالیاں دیا کرتے تھے۔ حزب اختلاف کے لوگ حکمرانوں کے لیے سخت زبان استعمال کیا ہی کرتے ہیں، لیکن مارشل لا جیسا بڑا قدم اٹھانے کے لیے اس سے کچھ بڑی وجہ درکار ہونی چاہیے۔ خان آف قلات میر احمد یار خان بلوچ کا خیال ہے کہ اسکندر مرزا آئندہ عام انتخابات سے خوف زدہ تھے اور سمجھتے تھے کہ محترمہ فاطمہ جناح اور حسین شہید سہروردی جیسے قادور رہنماؤں کے مقابلے میں ان کی دال گلنے والی نہیں، اس لیے انتخابات سے فرار کا راستہ اختیار کرنے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ قدرت اللہ شہاب اس میں یہ اضافہ کرتے ہیں کہ وہ اگلی مدت کے لیے بھی صدر بننے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن 1956 کے آئین کے مطابق ایک صدر رہتے ہوئے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اہل نہیں تھا۔ آئندہ صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے انہیں مستعفی ہونا پڑتا، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہ تھے، لہٰذا مارشل لا کے نفاذ میں انہیں زیادہ آسانی دکھائی دی۔ پاکستان جیسے نزائیدہ ملک کے اقتدار کے ایوانوں میں جس وقت یہ کھیل چل رہے تھے، دنیا میں مارشل لا نافذ کر کے حکومتوں کو رخصت کرنے کا چلن ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ اس مقصد کے لیے عالمی برادری، خاص طور پر امریکہ کو ہم خیال بنایا جائے تاکہ کوئی بڑی رکاوٹ درمیان میں پیدا نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے 2 دلائل تراشے گئے۔ پہلی دلیل یہ تھی کہ پاکستانی عوام ابھی پارلیمانی جمہوریت کو سمجھتے نہیں، اور دوسرے یہ کہ اگر عام انتخابات ہو گئے تو اس کے نتیجے میں ملک پر کمیونسٹ غالب آ جائیں گے۔ اسکندر مرزا نے امریکیوں کو قائل کرنے کی یہ ذمہ داری ایوب خان کو سونپی، جن کے ذہن میں اقتدار پر قبضہ کرنے کی خواہش پہلے ہی انگڑائی لے رہی تھی۔ اسکندر مرزا نے منصوبے میں شامل کر کے ان کا راستہ خود بخود آسان کر دیا، لیکن ایک وجہ اس کے علاوہ بھی ہے۔ تقریباً 200 برس قبل انگریزوں کی مدد سے نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال میں اپنے اقتدار کا راستہ ہموار کرنے والے میر جعفر کی اولاد اسکندر مرزا کے مزاج میں بوئے سلطانی ابھی تک موجود تھی۔ پاکستان کے گرد و پیش میں اس زمانے میں 2 بادشاہتیں موجود تھیں، ایک افغانستان کی اور دوسری ایران کی۔ اسکندر مرزا جب ان بادشاہوں کے جاہ و جلال کو دیکھتے تو ان کے دل میں بھی ایسی ہی خواہشات سر اٹھاتی۔ اس نوعیت کے کچھ آنکھوں دیکھے واقعات قدرت اللہ شہاب نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ کابل کے شاہی محل دل کشا کا ہے، جس کی چکا چوند دیکھ کر اسکندر مرزا کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اور دوسرا واقعہ ایران کا ہے۔ بیگم ناہید مرزا نے ایک شاہی ضیافت کا منظر یاد دلاتے ہوئے شہاب صاحب سے کہا، ان دعوتوں میں 2 جرنیل شاہ ایران کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، اور یہاں دیکھو میجر کے رینک کے ADC ہمارے برابر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس پر تم لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے۔ پاکستان کی ابتدائی سیاست کی اس الف لیلہ میں کسے کیا سوچنا چاہیے تھا؟ بس سوچ کے اسی بحران نے اس ملک میں ہی نہیں بلکہ اچھے بھلے طاقتور حکمران کو زوال سے 2 چار کر دیا۔ زوال کا جو سفر 8 اکتوبر کو مارشل لا سے شروع ہوا تھا، 1958 کو 27 اکتوبر کو صدارت کے منصب سے ان کی معزولی، اور 2 نومبر 1958 کو ان کی ملک بدری کا باعث بنا، اور اسی در بدری میں ہی موت کے منہ تک جا پہنچا۔